ظہر کے بعد کا وقت تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے آگے پیچھے گارڈن میں داخل ہوئے۔ علی، آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہانیہ نے ڈرتے ہوئے اسے پکارا۔ ہنی، خاموشی سے چلو۔ وہ واپس پلٹا اور ہونٹ پر انگلی رکھے اسے خاموش رہنے کی تلقین کی۔ ہانیہ نے غصے سے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹایا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بہت ڈانٹ پڑے گی، اور کاغان لالا تو ہم دونوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ 15 سالہ ہانیہ اس وقت کافی خوفزدہ لگ رہی تھی، مگر 18 سالہ الان پرسکون تھا۔ تمہیں نہیں پتہ یہ زندگی ایڈونچر کرنے کا نام ہے۔ ایڈونچر کرو، سکون لو۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ دونوں حویلی کے گیٹ تک آ چکے تھے، پھر وہ اس کے ساتھ گیٹ سے باہر نکل گئی۔ باہر الان کی بائک کھڑی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی بائک پر بیٹھا، مگر ہانیہ ڈرتی ہوئی پیچھے ہی کھڑی تھی۔ ہنی، بیٹھو، اس نے تنبیہ کی۔ مجھے نہیں بیٹھنا، مجھے بائک پر بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے۔ اور الان نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اف، ایک تو تم ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر ڈر جاتی ہو۔ ڈرا مت کرو، تم میرا الان کی شادی کی بیوی ہو۔ چلو آؤ بیٹھو۔ اگر زیادہ ڈر لگے تو مجھے کس کر پکڑ لینا۔ اس نے جیسے درمیانی حل نکالا۔ ہانیہ ڈرتی ڈرتی بیٹھ تو گئی۔ اس سے پہلے وہ بائک سٹارٹ کرتا، نہ جانے کہاں سے حیدر نمودار ہوا۔ آپ دونوں کہاں بھاگنے کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ ہانیہ دو چیخ نکلتے رہ گئی۔ الان کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ تمہیں ہماری جاسوسی کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں؟ اس نے دانت پیس کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ بالکل بھی نہیں، ابھی جا کر کاغان لا کر بتاتا ہوں۔ کازان لالا کو بتاتا ہوں۔ تم لوگ بھاگ رہے ہو؟ وہ اپنے دانت نکالتا ہوا اس سے پہلے حویلی کے اندر بھاگتا۔ الان نے اسے گریبان سے پکڑا۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو اتنی مشکل سے ہم دونوں یہاں تک پہنچے ہیں، صرف ایک بائک رائڈ ہی تو لینے جا رہے ہیں۔ اپنا منہ بند رکھنے کے لیے کیا لوگے؟ الان نے جیسے اس رشوت دینی چاہی۔ حیدر نے کچھ دیر سوچا، پھر جیسے اس کی آنکھیں چمکی۔ آئی فون 15 پرو میکس چاہیے، اور اس کی فرمائش سن کر الان کی آنکھیں پھیلی۔ نہیں بیٹا، یہ بتاؤ ذرا، کیا میں کوئی بزنس مین ہوں یا میرے پاس کوئی لاکھوں کا مال ہے؟ فرمائش اپنی اوقات میں رہ کر کرو۔ عمر دیکھی ہے اپنی؟ ابھی تو تم زمین سے پورے اگے بھی نہیں ہو۔ الان نے ٹھنڈے لہجے میں طنز کا تیر چلایا۔ حیدر کے دانت ایک بار پھر نکلے۔ اوکے، تو میں جا کر لالا کو بتا دیتا ہوں۔ وہ دوبارہ اندر کی طرف بڑھنے لگا، مگر الان نے اسے گدی سے پکڑے اپنی طرف کھینچا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگلے ماہ لا دوں گا، فی الحال میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ وہ جیسے ہار مان گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں اتنا انتظار کر سکتا ہوں۔ حیدر نے گویا احسان کیا۔ الان نے بائک سٹارٹ کی۔ اب اپنا منہ بند رکھنا، اسے تنبیہ کرنا نہیں بھولا۔ چلو بیٹھو ہنی۔ ہانیہ بیچاری مرتی کیا نہ کرتی بیٹھ گئی تھی، اور پھر الان نے فل تیزی سے بائک سڑک پر بھگائی تھی۔ ہانیہ نے بہت مشکل سے اپنی چیخیں قابو کرنی چاہییں۔ اس نے ایک ہاتھ الان کی کمر سے گزار کر پیٹ پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اس کی جیکٹ مٹھی میں دبوچ لی۔ وہ اتنی تیز بائک چلا رہا تھا کہ ہانیہ کو چکر آنے لگے تھے۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار بائک پر بیٹھی تھی۔ جب اس سے برداشت نہیں ہوا تو وہ بھی دبے دبے لہجے میں چلائی، پلیز علی، آہستہ چلائیں۔ اس سے پہلے الان کچھ کہتا، اچانک ان کی بائک ایک کار میں جا لگی، اور اس بار ہانیہ کی جو چیخیں نکلی، اس سے آدھا گاؤں اکٹھا ہو گیا تھا۔ یہ شاہ حویلی کا منظر تھا، جہاں پر بالاد شاہ اور جبران شاہ دو بھائی رہتے تھے، اور ان کی ایک ہی بہن تھی، مرال شاہ۔ سالوں پہلے جبران شاہ کے چاچے بیٹے نے مرال شاہ کو اغوا کی کیسے زبردستی اس سے نکاح کر لیا تھا۔ بہت مشکلوں کے بعد جبران اور بالاد اسے واپس لے کر آئے تھے، لیکن اس دوران مرال کو خدا نے ایک بہت پیاری سی خوبصورت سی بیٹی سے نوازا۔ بائک سٹارٹ کی۔ اب اپنا منہ بند رکھنا، اس نے تنبیہ کرنا نہیں بھولا۔ چلو بیٹھو ہنی۔ ہانیہ بیچاری مرتی کیا نہ کرتی بیٹھ گئی، اور پھر الان نے فل تیزی سے بائک سڑک پر بھگائی تھی۔ ہانیہ نے بہت مشکل سے اپنی چیخیں قابو کرنی چاہییں۔ اس نے ایک ہاتھ الان کی کمر سے گزار کر پیٹ پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اس کی جیکٹ مٹھی میں دبوچ لی۔ وہ اتنی تیز بائک چلا رہا تھا کہ ہانیہ کو چکر آنے لگے تھے۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار بائک پر بیٹھی تھی۔ جب اس سے برداشت نہیں ہوا تو وہ دبے دبے لہجے میں چلائی، پلیز علی، آہستہ چلائیں۔ اس سے پہلے الان کچھ کہتا، اچانک ان کی بائک ایک کار میں جا لگی، اور اس پر ہانیہ کی جو چیخیں نکلیں، اس سے آدھا گاؤں تو اکٹھا ہو ہی گیا تھا۔ یہ شاہ حویلی کا منظر تھا، جہاں پر بالاد شاہ اور جبران شاہ دو بھائی رہتے تھے، اور ان کی ایک ہی بہن تھی، مرال شاہ۔ سالوں پہلے جبران شاہ کے چاچے بیٹے نے مرال شاہ کو اغوا کی کیسے زبردستی اس سے نکاح کر لیا تھا۔ بہت مشکلوں کے بعد جبران اور بالاد اسے واپس لے کر آئے تھے، لیکن اس دوران مرال کو خدا نے ایک بہت پیاری خوبصورت بیٹی سے نوازا، جس کا نام ہانیہ رکھا گیا تھا۔ بہزاد، جو کہ ہانیہ کا باپ تھا، وہ ہر بار یہی کہتا تھا کہ وہ مرال اور ہانیہ کو
آ کر لے جائے گا، لیکن بالاج اور جبران نے زبردستی کورٹ کے ذریعے مرال کو طلاق دلوا دی تھی، کیونکہ اس نے زبردستی نکاح کیا تھا، اور مرال نے بھی اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا، کیونکہ بہزاد ایک جنونی شخص تھا۔ وہ مرال کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا اور اس پر زبردستی حق جتاتا تھا، لیکن اب بات ہانیہ پر آ چکی تھی، کیونکہ بہزاد اس کا سگا باپ تھا، اس لیے وہ ہانیہ کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتا تھا، اور اس بات کا ڈر مرال کو ہر وقت ستائے رہتا تھا۔ اس لیے ان لوگوں نے 8 سالہ ہانیہ کا نکاح 12 سالہ علان سے کر دیا تھا، اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ اب ہانیہ بہزاد کی کچھ نہیں لگتی، اس لیے وہ اب ہانیہ کو واپس نہیں لے کر جا سکتا، کیونکہ وہ علان کی بیوی بن گئی ہے۔ ویسے تو وہ بہزاد کی بیٹی تھی، لیکن پھر بھی حویلی میں اسے بہت اچھی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور علان تو اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ وہ دونوں بالکل دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ بالاج کے 2 بیٹے تھے، علان اور حیدر، اور ایک بیٹی تھی نرمین۔ جبران کے بھی 2 بیٹے تھے، کازان اور رائم، اور ایک بیٹی تھی عنایا۔ جب ہانیہ اور علان کا نکاح ہوا تب کازان اور نرمین کا بھی نکاح کر دیا گیا تھا۔ وہ دونوں سر جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑے تھے۔ وہ سب ان دونوں کو غصے سے گھور رہے تھے، اور کازان کا تو مانو خون کھول اٹھا تھا۔ کس کی اجازت سے تم دونوں باہر نکلے تھے؟ وہ علان کے سامنے کھڑا سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ کو تو کازان کے لہجے سے اتنا ڈر لگا کہ اس نے علان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، مگر کازان نے ایک ہی جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے علان کے پیچھے سے باہر نکالا۔ نہیں، یہ تو پاگل ہے۔ تم پاگل تھی؟ ہانیہ سہم اٹھی۔ وہ لالا، میں تو بس۔ اس نے کمزور سی مزاحمت کی۔ علان نے فوراً ہانیہ کی کلائی کازان کے ہاتھ سے آزاد کروائی۔ لالا، جو بھی کہنا ہے مجھے کہیں۔ ہانیہ کو ان سب سے دور رکھیں۔ میں اسے اپنے ساتھ اپنی مرضی سے لے کر گیا تھا، وہ تو جانے کے لیے راضی بھی نہیں تھی، تو پلیز اسے ڈانٹنا بند کریں۔ اس نے دوبارہ ہانیہ کو اپنے پیچھے چھپایا، اور کازان نے حیرت سے اس کا یہ رویہ دیکھا۔ مرال نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی، واہ، ایسے ہوتے ہیں شوہر جو اپنی بیوی کے سامنے ڈھال بٹ کر کھڑے ہو جائیں۔ ساری حویلی کے لوگ اس وقت لاؤنج میں موجود تھے، اور علان کی کلاس لگ رہی تھی۔ کلاس لینے والا فی الحال کازان اکیلا تھا، کیونکہ جب وہ بولتا تھا تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بول اٹھے۔ باقی سب کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ علان کی طبیعت سیٹ کر دی جائے۔ اگر اسے ہانیہ کو کوئی چوٹ لگ جاتی تو وہ کرے۔ معمولی سے خراشیں آئی تھیں، مگر کوئی میجر ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا۔ مرال کی بات پر وہ اندر ہی اندر قابو پاتا علان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ پورے 1 مہینے تک تم بائک کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے، یہی تمہاری سزا ہے۔ اور علان کا اتنا سا منہ نکل گیا، یہ کیا بات ہوئی لالا؟ آپ بھی تو 18 سال کی عمر میں بائک چلاتے تھے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا، کازان نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑا۔ بائک چلانے اور اڑانے میں بہت فرق ہوتا ہے بیٹا۔ اب میں کوئی بحث نہیں چاہتا۔ اگر تمہارے ساتھ ساتھ ہانیہ کو کوئی چوٹ لگ جاتی تو دیکھ رہے ہو اس کے چہرے پر کتنا ڈر ہے۔ اس بار وہ کچھ سنجیدگی سے بولا کہ علان کے ساتھ سب کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ پڑی۔ کازان، جسے اپنے الفاظ کی گہرائی سمجھا، فوراً علان کو چھوڑا اور سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں غائب ہو گیا۔ حسن نے غصے سے ایک گھوری علان کو ڈالی۔ پتہ نہیں میرے دونوں بیٹے کس پر چلے گئے ہیں، بس سوچ رکھا ہے ماں کو بے عزت کروا کر رہنا ہے۔ وہ بھی دبے دبے غصے سے چلا۔ علان بھائی کے سامنے تو شرمندہ نہیں ہوا، مگر ماں کے سامنے ضرور ہو گیا ہوں۔ سوری ممی۔ فوراً ماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا۔ باقی سب اس مکھن باز کو دیکھ کر ہنس پڑے، اور ہانیہ تو بس علان کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی، جس نے آج اس کے لیے سٹینڈ لیا تھا۔ محبت ہانیہ شاہ کے دل پر بھی دستک دے چکی تھی۔ علان کو 16 سال کی عمر سے ہی بائک ریسنگ کا شوق لگ گیا تھا، جو نہ جانے کتنے سالوں تک چلتا رہنا تھا، اور وہ اس شوق میں ہانیہ کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ یہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ کا منظر تھا، جہاں اسٹوڈنٹس کا ہجوم جمع تھا۔ سامنے ہی 2 بائک ریسنگ پر بائک پر بیٹھے تھے، ایک نے بلیک ہیلمٹ پہن رکھا تھا اور ایک نے بلو۔ ہر طرف سے اسٹوڈنٹس ان کے لیے ہوٹنگ کر رہے تھے، اور ان میں سے ایک وہ بھی تھی کالے برقعے والی، اس کی گہری بھوری آنکھیں چمک رہی تھیں، اور اس کی نظر اس بلیک ہیلمٹ پہنے مرد پر تھی۔ دونوں طرف اسٹوڈنٹس کھڑے تھے۔ ریسنگ سٹارٹ ہوئی اور ہر طرف سے ہجوم کی چیخیں بلند ہوئیں، علان علان علان، ڈی کے۔ آدھی سے زیادہ یونیورسٹی اس وقت یہاں ان دونوں کی بائک ریس دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ پھر اس مجمع میں خوبصورت آواز ابھری، یس آئی لو یو، کین ڈو اٹ۔ اس کی مدھم اور خوبصورت آواز جیسے ہی علان شاہ کے کانوں میں گئی، ہیلمٹ کے نیچے اس کی آنکھیں اور ہونٹ دونوں مسکرائے تھے۔
وہ اس کے انسرٹ کرنے پر اس کی یونیورسٹی میں اس کی ریس دیکھنے کے لیے پہنچ چکی تھی، اور پھر الان بھی سرو کے ساتھ جوش سوار ہوا تھا۔ اس نے بائک کی ریس کافی تیز کی۔ اینڈنگ لائن میں بس کچھ ہی میٹرز کا فاصلہ تھا جب وہ فل سپیڈ سے ڈی کے پاس سے اپنی بائک گزارتا ہوا اینڈنگ لائن تک پہنچا، اور ہجوم میں ایک بار پھر نعرے گونج اٹھے، الانشا، الانشا، الانشا۔ لڑکیاں تو اس حسین کم عمر شہزادے کو دیکھنے کے لیے مر رہی تھیں۔ وہ بائک ایک سائڈ پر روکتا ہوا اپنا ہیلمٹ اتار چکا تھا۔ ہیلمٹ اتارنے کے بعد اس کا چہرہ واضح ہوا۔ 21 سالہ الانشا خوبصورتی کی مثال، اور اس کے ساتھ اپنی یونیورسٹی میں بائک ریسنگ کا چیمپئن بن چکا تھا۔ لڑکیاں بھاگ بھاگ کر اس کے پاس آ کر سیلفی لینا چاہتی تھی، لیکن الان نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ ہانیہ نے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، وہ کالج سے سیدھی ادھر ہی آئی تھی۔ لڑکیاں الان کے پاس جمگھٹا بنا کر کھڑی ہو چکی تھیں۔ سارے لوگ بھاگ بھاگ کر ریسز کے اس پاس جا رہے تھے، اور ان میں سے ایک لڑکا ہانیہ میں ٹکرایا۔ وہ سیدھی زمین کو ہوئی اور اس کی چیخ بلند ہوئی۔ اس نے گھٹنے اور بازو پر چوٹ آئی۔ الان کی نظر جیسے ہی زمین پر گری ہانیہ پر پڑی، وہ فوراً بھاگتا ہوا اس تک پہنچا۔ ہنی، ہنی، آر یو اوکے؟ بےتابی سے پوچھتے ہوئے اس نے ہانیہ کو اپنے بازو میں سماتے ہوئے کھڑا کیا۔ ہانیہ کا چہرہ تو نقاب سے ڈھکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے تکلیف عیاں تھی۔ ایک پل کے لیے سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا تھا، کیونکہ سب نے پہلی بار الان کا یہ روپ دیکھا تھا۔ اس نے ایک کاٹدار نظر اس لڑکے پر ڈالی جو ابھی اور اسی وقت ہانیہ سے ٹکرایا تھا، پھر وہ پوری قوت سے پلٹا اور ایک ساتھ ہی لڑکے کے منہ پر مکے دے مارے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ہنی کو چوٹ پہنچانے کی؟ یو بلڈی، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ تو ایک ہی پل میں آپے سے کنٹرول ہوتا چیخا۔ سب نے حیرت سے کول رہنے والے الانشا کو اتنے غصے میں دیکھا۔ سب کے لیے یہ بہت شوکنگ تھا، اور ہانیہ خود پریشان ہو گئی۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور الان کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی۔ چھوڑ دیں علی، کیا کر رہے ہیں؟ وہ نہیں چاہتی تھی یہاں کسی قسم کا کوئی تماشا لگے، اور اس کے کہنے کی دیر تھی۔ الان نے فوراً اسے چھوڑ دیا اور واپس ہانیہ کی طرف پلٹا۔ دکھاؤ کہاں چوٹ لگی ہے؟ سختی سے کہتے اس نے ہانیہ کی کونی پکڑ کر دیکھی، جہاں سے خون نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ اس کے برقعے پر بھی مٹی لگ چکی تھی۔ الان نے ایک نظر اپنے کلاس فیلو پر ڈالی۔ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ، صرف 2 منٹ میں۔ اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی، جو وہاں کھڑے ایک ایک فرد نے محسوس کی۔ اس نے صرف ایک اشارہ اپنے ٹیم ممبر کو کیا اور فوراً سے کرسی حاضر ہوئی۔ اس نے ہانیہ کو اس کرسی پر بٹھایا اور اب اس کا گھٹنا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اس کی وائٹ یونیفارم گھٹنے کے مقام سے بھی سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اتنی زوردار گری تھی کہ اس کا گھٹنا اور کونے دونوں پر زخم ہو گئے تھے، اور سب حیرت سے الان شاہ کو ایک لڑکی کے قدموں میں بیٹھا دیکھ رہے تھے۔ الان کا دل چاہا اس لڑکی کی جان ہی لے لے۔ اگر ہانیہ نے روکا نہ ہوتا تو اسے بھی نہ چھوڑتا۔ فرسٹ ایڈ باکس آیا۔ جلدی سے الان نے اس کے بازو اور گھٹنے پر پٹی کی۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ اس نے فوراً سے ہانیہ کو بازو سے پکڑے اٹھایا، اور ہانیہ حیران رہ گئی۔ وہ 2 مہینوں سے اس ریس کی پریکٹس کر رہا تھا، اور فائنل میں پہنچ کر وہ گھر جانے کی بات کر رہا تھا، لیکن ابھی کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ کی ریس کا فائنل راؤنڈ رہتا ہے۔ الان شاہ بائک ریس کا دیوانہ تھا۔ تم سے زیادہ کچھ بھی ضروری نہیں۔ ہانیہ کے پاس جھکتے ہوئے اس نے ایک ایک لفظ سنجیدگی سے کہا، اور کچھ پل کے لیے ہانیہ کو سانس آنا ہی بند ہو گیا۔ وہ بے یقین تھی، ساکت تھی، شل تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ وہ الان کے لیے اتنی خاص ہوگی۔ الان نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور اسے اپنے سہارا دیے چلنے لگا، لیکن ہانیہ کے گھٹنے میں شدید درد ہو رہی تھی۔ اس نے چلنا دوبر ہو رہا تھا۔ ریس اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس طرح ریس چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ وہ سب پریشان تھے۔ میں کوئٹ کر رہا ہوں، میری طرف سے دوسرے ممبر کو ونر اناؤنس کر سکتے ہو، الان نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے دوبارہ ہانیہ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہا، لیکن وہ لوگ اس طرح الان کو ہارتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے تھے؟ لیکن ہم نے اس ریس پر اتنے سارے پیسے لگائے ہیں، ان میں سے ایک دبے دبے غصے سے چلایا۔ الان کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا والیٹ نکالا اور اس میں موجود سارے پیسے ہوا میں اچھال دیے۔ میرے لیے میری بیوی سے زیادہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کی صحت پر میں 1000 ریسیں قربان کر سکتا ہوں۔ وہ سارے گراؤنڈ میں اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے اونچے لہجے میں دھارا، اور ہانیہ جہاں کھڑی تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ گراؤنڈ میں موت جیسا سناٹا ہو گیا۔ کچھ لڑکیوں چہرے پر دبا دبا غصہ تھا، جیسے انہیں الان شاہ سنگل نہ ہونے کا دکھ تھا۔ الان نے اچانک ہی ہانیہ کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، اور ہانیہ کو لگا وہ زمین میں گر گئی ہے۔ الان نے اسے مزاحمت کا موقع بھی نہیں دیا، سیدھا اسی لیے یونیورسٹی کی پارکنگ میں آیا۔ اسے گاڑی میں آرام سے بٹھاتے ہوئے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، اور اب گاڑی حویلی کی جانب رواں دواں تھی۔ اور آج پہلی بار 17 سالہ ہانیہ شاہ نے
الان شاہ کو خود کے لیے اتنا جنونی دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا وہ اس سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کی خاطر اپنی ریس چھوڑ آیا، ورنہ وہ ریس کی خاطر تو جان بھی قربان کر سکتا تھا۔ چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ اس کے باوجود کھل کر مسکرا رہی تھی۔ الان کا یہ انداز اس نے آج پہلی بار دیکھا تھا، اور جیسے اس کے آس پاس بہاریں کھل اٹھی تھی۔ ان کی گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی۔ الان گاڑی سے باہر نکلا، گھوم کر دوسری طرف آیا۔ ہانے کے چہرے پر تکلیف کے اثرات پھٹتے جا رہے تھے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ہانیہ نے گاڑی سے باہر نکلنا چاہا، مگر الان نے غصے سے اسے گھورا۔ کیا کر رہی ہو؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ وہ اپنا سارا غصہ ہانیہ پر اتار رہا تھا، اور ہانیہ کی آنکھیں لمحوں میں بھیگ گئی۔ اس نے تو روتو سا منہ بنا کر الان کو دیکھا۔ اس میں میرا کیا قصور اگر چوٹ لگ گئی؟ سو کرتی وہ اتنی معصوم لگی کہ الان کا سارا غصہ پل میں غائب ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ امڈ آئی۔ اس نے ہانیہ کو زمین پر پاؤں رکھنے ہی نہیں دیے، دوبارہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ پاگل لڑکی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی چوٹ لگی ہے، جب اس حالت میں چل نہیں سکتی تو کھڑی ہونے کی کوشش کیوں کر رہی ہو؟ گاڑی کا دروازہ اپنے بازو سے بند کیے وہ ہانیہ کو گھورتے ہوئے سوال پوچھ رہا تھا، اور ہانیہ اس وقت درد کے ساتھ کم سے کم الان کی ڈانٹ سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، اس طرح سب کے سامنے لے کر جائیں گے؟ وہ تو پل میں پریشان ہوئی تھی۔ حویلی والوں کے سامنے اس حالت میں جانا کم سے کم ہانیہ کے لیے ناممکن تھا، مگر الان نے ایک نہ سنی اور حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ ایک تو وہ تھی بھی اتنی ہلکی، اس کا وزن بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ الان خود حیران تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے گڑیا ہی پکڑ لی ہو۔ کہ تم کچھ کھاتی نہیں ہو؟ تمہارا ذرا بھی وزن نہیں ہے؟ الان نے مسکراہٹ دباتے سنجیدگی سے اسے گھورا، اور ہانیہ کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اف، مجھے موٹے ہونے کا کوئی شوق نہیں، میں تو سلم ہی اچھی لگتی ہوں۔ اس کے منہ کے زاویے عجیب بنے تھے جو الان دیکھ سکتا تھا، کیونکہ اس کا نقاب اب اتر چکا تھا۔ پلیز عالی، چھوڑ دیں، اس نے ایک بار پھر مزاحمت کی۔ الان کی مسکراہٹ سمٹی غصے سے اس نے ہانیہ کو گھورا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ہی غصہ آیا تھا، اور ہانیہ ایک پل کے لیے سہم گئی۔ تم تو اس طرح ڈر رہی ہو جیسے کچھ غلط کر لیا ہو، اور اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا، کوئی غیر نہیں ہوں، اور اگر اس طرح حویلی میں داخل ہو جاؤ گی تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ کم سے کم وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں اٹھا کیوں رکھا ہے۔ الان دو پل کے لیے رک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے ڈر کو دور کرنے کی کوشش کرتے سنجیدگی سے بولا، پھر دوبارہ قدم اٹھاتا ہوا وہ حویلی کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ لاؤنج میں ہی ہیزل اور میرال بیٹھی تھیں۔ ان کی نظر اچانک ہی الان اور ہانیہ کی جانب اٹھی، اور ہانیہ کا یہ حال دیکھ کر ہیزل کے ساتھ ساتھ میرال بھی پریشان ہوگی۔ ہانی، کیا ہوا ہے؟ وہ دونوں فوراً اٹھ کر ان تک پہنچی۔ الان نے صوفے کے پاس پہنچ کر بہت آرام سے ہانیہ کو صوفے پر بٹھایا۔ کچھ نہیں ہوا، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، آپ پریشان نہ ہوں۔ الان نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں تسلی دینے کے ساتھ وضاحت کی، لیکن وہ دونوں کسی صورت مطمئن نہ ہو سکی۔ کیا، کہاں چوٹ لگی ہے؟ مجھے دکھاؤ۔ میرال کی تو فوراً ممتا تڑپی اٹھی۔ فکر مت کریں پپھو، وہ ٹھیک ہے۔ الان نے انہیں دلاسا دینا چاہا، لیکن وہ ماں تھی اور سکون اتنی جلدی نصیب نہیں ہونے والا تھا۔ اب وہ ہانیہ کا بازو پکڑ کر اس کے زخم کا معائنہ کر رہی تھی۔ ہانیہ کی تکلیف اب برداشت سے باہر تھی، لیکن وہ بہت ضبط سے بیٹھی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا حجاب کھولا، چوٹ کی وجہ سے سر میں بھی درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھی رہی۔ جب میرال کو اطمینان ہو گیا کہ چوٹ زیادہ گہری نہیں ہے تو اسے کچھ سکون ہوا۔ تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں تمہارے لیے جوس بنا کر بھیجتی ہوں۔ میرال نے ہانیہ کو مخاطب کیا۔ ہاں، اور میں سوپ بنا دیتی ہوں۔ ہیزل نے بھی فوراً مشورہ دیا، لیکن ہانیہ کو تو یہ فکر لگ گئی کہ وہ اپنے اوپر تک چل کر کیسے جائے گی۔ لیکن میرال آپی، اس کے گھٹنے پر چوٹ لگی ہے، چل کر کیسے جائے گی؟ ہیزل نے اس کے چہرے پر پریشانی بھانپ لی۔ وہ دونوں ایک سائڈ کھڑی تھی۔ الان آگے بڑھا، فکر مت کریں، میں اسے اوپر لے جاتا ہوں۔ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھی رہی۔ جب میرال کو اطمینان ہو گیا کہ چوٹ زیادہ گہری نہیں ہے تو اسے کچھ سکون ہوا۔ تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں تمہارے لیے جوس بنا کر بھیجتی ہوں۔ میرال نے ہانیہ کو مخاطب کیا۔ ہاں، اور میں سوپ بنا دیتی ہوں۔ ہیزل نے بھی فوراً مشورہ دیا، لیکن ہانیہ کو تو یہ فکر لگ گئی اور اوپر تک چل کر کیسے جائے گی؟ لیکن میرال آپی، اس گھٹنے پر چوٹ لگی ہے، چل کر کیسے جا سکتی ہے؟ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ الان نے آہستہ سے اس کا گھٹنا اٹھائے اوپر کیا، اس کے شوز اتار کر اس کے پاؤں پر بیڈ پر رکھے۔
اور ہانیہ کو لگا وہ زمین میں دھنستی جا رہی ہے۔ کم سے کم وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ الان اس کے قدموں میں بیٹھا اس کے جوتوں کو اتارے۔ اسے شدید بے عزتی کا احساس ہوا، مگر الان نارمل تھا۔ زیادہ چلنے پھرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، فی الحال یونیفارم بھی مت چینج کرو ورنہ بازو میں زیادہ درد ہوگی۔ سنجیدگی سے اسے ہدایت دیتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھا۔ کبڈ کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے وہاں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس میں سے اب پین کلر کی گولیاں نکال رہا تھا۔ جوس یا سوپ پینے کے بعد یہ 2 گولیاں کھا لینا، درد میں سکون ہوگا۔ الان نے وہ گولیاں بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ فکر مت کرو، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس بار اس نے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے دلاسا دیا، کیونکہ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ سکتا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے گالوں پر پھسل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سارا جسم ہی جلتے ہوئے کوئلے پر آ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں کی نمی تو جیسے الان کے سینے میں خنجر بن کر پیوست ہوئی ہو۔ وہ آگے بڑھا، ہانیہ کے بالکل پاس جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھی۔ ہنی، اس نے اس قدر محبت سے پکارا ایک پل کے لیے ہانیہ کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ہانیہ کی پیشانی کے بال پکڑے تھے۔ اس کی پکڑ بہت نرم اور نازک تھی۔ اس کی آنکھوں میں نرمی سما گئی تھی۔ ہانیہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے وہ خاموش ہوا، پھر دوبارہ اس کے چہرے کے بالکل پاس جھکا۔ تم الان شاہ کی زندگی ہو، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں دوبارہ نمی نظر نہ آئے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ ہانیہ کو ساکت کر گیا۔ اس کی سانسوں کی تپش ہانیہ کو اپنے کان پر محسوس ہو رہی تھی۔ ہانیہ سانس روکے اسے اپنے اتنے قریب دیکھ رہی تھی کہ اسے اسٹرانگ پرفیوم کی خوشبو ہانیہ کی سانسوں کے ساتھ جسم میں اتر رہی تھی۔ اس کے کان کی لو اور اس کے بائیں گال پر شدت سے اپنے لب رکھتا وہ پیچھے ہٹا اور پھر کمرے سے ہی باہر نکل گیا۔ اور پیچھے ہانیہ کا ہاتھ دل پر آیا، فل اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ ساری تکلیفیں بھول کر مسکرا دی۔ ہاں، وہ جانتی تھی الان ایسا ہی ہے۔ ان دونوں کی بچپن سے ہی بہت اچھی دوستی تھی اور دن بدن وہ الان کے لیے اس کی سانسوں سے بھی زیادہ اہم ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے ہانیہ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا اور ان دونوں کی محبت میں بھی لمحہ بلمحہ شدت آتی جا رہی تھی۔ پھر مکمل 2 ہفتے تک اس نے زبردستی ہانیہ کو بیڈ ریسٹ کروائی تھی اور خود اس کا خیال رکھتا تھا تو جا کر کہیں ہانیہ کا گھٹنا اور بازو ٹھیک ہوا تھا اور سارے ہی الان کی اس طرح کیئر کرنے پر بہت پرسکون تھے۔ لیکن کون جانتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی اور اسی خوشی میں ساری حویلی میں دندناتی ہوئی پھر رہی تھی اور جس شخص کو ڈھونڈ رہی تھی وہ اسے کہیں مل نہیں رہا تھا۔ وہ پریشان ہوئی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ وہ گارڈن تک آئی تو اس کی سوچ کے عین مطابق الان شاہ یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ فوراً بھاگتی ہوئی الان کی طرف آئی، مجھے آپ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں خوشی تھی۔ الان جو شاید کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، اسی لمحے پہلے وہ پکڑایا اور فون بند کیا۔ وہ بادشاہ کی طرف پلٹا جس نے ہاتھ میں کوئی کاغذ پکڑ رکھا تھا۔ ہنی، ابھی میرے پاس وقت نہیں، بعد میں بات کریں گے، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ وہ بنا اسے دیکھے بنا اس کی بات سنے حویلی کے گارڈن سے نکل گیا اور ہانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کافی دنوں سے اس کا رویہ ہانیہ کے ساتھ بہت اکھڑا سا تھا۔ وہ ہانیہ سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا تھا، ہر وقت وہ ہانیہ سے بھاگتا تھا، جیسے اسے ہانیہ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ہانیہ نے بے یقینی سے اپنا رزلٹ کارڈ دیکھا اور اسے بے یقینی سے الان کے پشت کو دیکھا جو اب گاڑی میں بیٹھ رہا تھا اور 2 منٹ بعد گاڑی حویلی سے باہر نکل گئی۔ کتنے ہی آنسو تھے جو ہانیہ کی آنکھوں سے بے مول ہوتے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ وہ اسے یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ اس کے انٹر کا رزلٹ کتنا اچھا آیا ہے، لیکن الان اس کی کوئی بات سننے کا روادار نہیں تھا۔ 2 مہینے سے اس کا رویہ بہت بدل گیا تھا۔ وہ الان جو ہانیہ پر جان چھڑکتا تھا، اب اسے ہانیہ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا اور ہانیہ کا دل جیسے کسی انہونی کے خیال سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ کچھ دن مزید سرک گئے تھے، لیکن ہانیہ اور الان کے درمیان دوریاں ویسی ہی تھیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ الان کو کیا ہوا ہے جو اس سے بات تک نہیں کر رہا۔ ہانیہ جیسے ہی سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ الان لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے۔ لاؤنج میں ایک سائڈ پر ہیزل اور بالاج بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ انہیں فون کیے بتا چکا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی خاص مہمان آ رہے ہیں اور ہیزل کے ساتھ بالاج دیکھ رہا تھا کہ وہ کس کو اپنے ساتھ لایا ہے۔ ہانیہ نے دیکھا کوئی آدمی تھا، 30-32 سالہ، اس کے ساتھ ایک 20-22 سالہ لڑکی تھی اور ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ سارے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے۔ الان نے، یہ سب کون ہے اور تمہیں ہم سے کیا ضروری بات کرنی تھی؟
بلال نے سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ ہانیہ کے پیچھے ہی نرمین اور عنایہ بھی نیچے آئیں، کیونکہ میرال اور جبران اور عنایت، جو کہ جبران کی بیوی تھی، ایک سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ جانے علان نے کیوں سب کو اکٹھا کر رکھا تھا۔ علان نے ایک نظر میرال کی طرف دیکھا۔ یہ نمل ہے، میری یونیورسٹی فیلو، میں اسے پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ علان کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو ہانیہ کے کانوں میں اترا تھا۔ ہانیہ کو لگا کسی نے اس کے سر پر آسمان پھوڑ دیا ہے۔ اس سے زیادہ برا حال عنایہ اور نرمین کا تھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ ان دونوں کو علان نے یہ امید نہیں تھی، بلکہ اس حویلی میں کسی کو بھی یہ علان سے امید نہیں تھی۔ ہانیہ اور علان کی بانڈنگ تو اتنی اچھی تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ علان دوسری شادی کی بات کرے گا، اور ہانیہ کا سانس آنا رک گیا۔ وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی ہوئی جیسے نڈھال ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ سیڑھیوں سے گر جاتی۔ نرمین اور عنایہ نے اسے دونوں اطراف سے پکڑا۔ اس کی نظر صرف علان کی طرف تھی، جو اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ بلاج اور جبران دونوں کے وجود میں جیسے کسی نے آگ بھڑکا دی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ بلاج غصے سے گرجا تھا اور میرال کا سانس رک گیا تھا۔ اس کی نظر سیڑھیوں میں کھڑی ہانیہ پر گئی۔ قازان سے امید کی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ نرمین سے بالکل اکھڑا اکھڑا سا رہتا تھا۔ وہ اسے بالکل پسند نہیں کرتا تھا، لیکن کسی کو علان سے امید نہیں تھی کہ وہ دوسری شادی کی بات کرے گا۔ تم میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو علان؟ میرال کے لہجے میں سارے جہاں کی تکلیف تھی، اور علان نے صرف ایک نظر میرال کی نظروں کے تعاقب میں ہانیہ کو دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ جو چہرہ موڑ گیا تھا اور کسی نے ہانیہ کا سانس روکا تھا، وہ وہی سیڑھیوں میں گری تھی۔ نرمین اور عنایہ نے اسے بہت مشکلوں سے پکڑا۔ ہانی کیا ہوا؟ وہ دونوں اس کا گال تھپ تھپا رہی تھی، اور ہانیہ نے بہت مشکلوں سے آنکھیں کھولی۔ نرمین اور عنایہ نے اسے کندھوں سے پکڑے اٹھایا۔ اس نے ایک شکوہ گنا نگاہ علان پر ڈالی اور بنا کچھ کہے سیڑھیاں عبور کر گئی۔ آنکھوں سے اشک بہتے گالوں پر رواں تھے۔ اسے آج سمجھ آ گئی کہ علان کا رویہ اس کے ساتھ کیوں بدل رہا تھا۔ وہ جو 19 سال علان کو چاہتی تھی، آج وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آخر کیا کمی رہ گئی تھی ہانیہ کی محبت میں؟ کیا وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی؟ کیا وہ اس سے سمجھتی نہیں تھی؟ ہانیہ نے اپنی 19 سالہ زندگی علان کی پسند کے حساب سے جینا چاہی، اور آج وہ کہہ رہا تھا وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سب نے بے بسی سے سیڑھیوں کے دہانے پر دیکھا۔ وہ دوبارہ سیدھا ہوا، اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بابا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نمل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بلاج اور حیصل دونوں ہی غصے اور شرمندگی سے اسے گھور رہے تھے۔ کیوں میرال اور جبران کے سامنے وہ شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی؟ تم ہوش میں تو ہو میر علان شاہ؟ بلاج شاہ چبا چبا کر بولا تھا۔ میں بالکل ہوش میں ہوں ماما، اور پسند کی شادی کرنا اسلام میں بھی جائز۔ اگر مجھے اچھی لگتی ہے دوسری شادی کر سکتا ہوں۔ کیا آپ نے اپنی پسند کی شادی نہیں کی تھی؟ وہ دو بدو بولا تھا، اور کسی کو اس طرح کے جواب کی توقع نہیں تھی۔ میرال کو علان سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کرے گا۔ اچھا، اور ہانیہ، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بلاج نے اگلا سوال کیا۔ تو میں کب ہانیہ کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں؟ وہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے نکاح میں پہلے سے ایک عورت ہے تو آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے؟ شاید آپ بھول رہے ہیں، اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور جب میں ایک ساتھ دونوں کے حقوق پورے کر سکتا ہوں تو میرے خیال سے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ان سب کی بولتی بند کروا چکا تھا۔ اس سے زیادہ میرال میں برداشت نہیں تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھی اور سیڑھیاں چڑھتی اوپر چلی گئی، اور جانے سے پہلے وہ کچھ کہہ کر گئی تھی۔ مجھے اس حویلی میں کم سے کم علان تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ جیسے بہت زیادہ مایوس ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں پھپھو کہ آپ کو میری باتیں غلط لگ رہی ہوں گی، لیکن فکر مت کریں، آپ کو کوئی بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ میرا اور ہانیہ کا نکاح کرنا آپ لوگوں کی مرضی تھی، تب میں چھوٹا تھا۔ اگر اب میں اپنی مرضی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ کیا دوسری شادی کرنا گناہ ہے؟ اگر گناہ ہے تو مجھے بتا دیں، میں نہیں کرتا، یا پھر اگر میں آپ کی بیٹی کو چھوڑ رہا ہوں یا میں اس کے ساتھ کوئی غلط سلوک کر رہا ہوں تو آپ مجھے کہہ سکتی ہیں۔ میرے خیال سے وہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بلاج ضبط سے مٹیاں بھینچ رہا تھا۔ اس سے زیادہ برداشت میرال میں نہیں تھی۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، تمہیں میری بیٹی یا پھر اس لڑکی میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ علان شام میں اپنی بیٹی کے سر پر سوتن برداشت نہیں کروں گا۔ اور بلاج نے تکلیف سے اسے دیکھا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ قازان کے بعد اب علان بھی اسے شرمندہ کروائے گا۔ خدا نے 2 بیٹے تو دیے ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ کاش ہوتے ہی نہ۔ ایک باپ نے کس قدر تکلیف سے یہ بات کہی تھی کہ اس کی اولاد ہی نہ ہوتی۔ یہ بہت ہی زیادہ شرم کا مقام تھا، اور حیصل کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ اسے خود علان سے یہ امید نہیں تھی۔
دو لوگ واپس جا چکے تھے، لیکن پھر بھی اسے کسی نے علان سے کوئی بات نہیں کی۔ سارے اس سے ناراض تھے اور علان اپنی ضد پر قائم تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ نمل سے شادی کرے گا تو مطلب کرے گا۔ وہ بے یقینی اور بے بسی سے اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ علان کے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے۔ اسے جیسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ علان دوسری شادی کی بات کر رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ جانتی تھی علان اس کے لیے کتنا جنونی ہے۔ علان تو اس پر اپنی جان چھڑکتا تھا، بس کچھ مہینوں میں ہی اس کا رویہ بہت زیادہ بدل گیا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور ہانیہ کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ دوسری شادی کی بات کرے گا۔ وہ بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آنکھوں کے سامنے بہت سارے مناظر ابھرے تھے۔ جب وہ اس کے لیے جنونی ثابت ہوا، اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اس نے ہانیہ کو کازان کی ڈانٹ سے بچاتے اپنے پیچھے چھپایا تھا۔ لالا جو بھی کہنا ہے مجھے کہیں، ہانیہ کو ان سب سے دور رکھیں۔ میں اسے اپنے ساتھ اپنی مرضی سے لے کر گیا تھا، وہ تو جانے کے لیے راضی بھی نہیں تھی، تو پلیز اسے ڈانٹنا بند کریں۔ یہ سب یاد آتے ہی ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ ہانیہ کے لبوں کو چھوا۔ یہ منظر غائب ہوا تو اب دوسرا منظر آنکھوں کے سامنے نمایاں ہوا، جو وہ اس چھوٹی سی چوٹ پر تڑپ اٹھا تھا۔ میرے لیے میری بیوی سے زیادہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی صحت پر میں 1000 ریسیں قربان کر سکتا ہوں۔ جب وہ ساری یونیورسٹی کے سامنے ہانیہ کو اپنی باہوں میں اٹھائے وہاں سے باہر نکلا تھا، اس کے لیے صرف اور صرف ہانیہ کی زندگی ضروری تھی، لیکن اب وہ علان کہیں بھی نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنی 2 مہینے کی ریس کی محنت کیسے ساری ضائع کر دی، صرف ہانیہ کی وجہ سے، کیونکہ اس کے لیے اس کی بیوی سب سے پہلے تھی۔ اور آج کہاں گئی اس کی بیوی؟ تم علان شاہ کی زندگی ہو، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں نمی نہ آئے۔ کہیں دور سے ماضی کے الفاظ جو علان نے کبھی ہانیہ کو کہے تھے ہانیہ کے کانوں میں گونجے، تو وہ نم آنکھوں سے تنزیہ مسکرائی تھی۔ وہ شخص جو اس کے رونے سے پریشان ہو جاتا تھا آج خود اسے خون کے آنسو رلا رہا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ حویلی کی فضا میں سوگواریت تھی۔ سب ایک دوسرے سے نظریں ملاتے ہوئے شرمندہ تھے۔ کسی کو امید نہیں تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو اس طرح شرمندہ کرے گا۔ وہ دنوں اس سے برا حال تھا۔ رو رو کر آنکھیں سوزش کا شکار تھیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ساری دنیا کو تباہ و برباد کر دے، لیکن کیا کرتی؟ جب وہ شخص سے دوسری شادی کی بات کر رہا تھا تو پھر ہانیہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا۔ رات کے 8 بجے کا وقت تھا جب وہ خود سے لڑتی جنگ ہارتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا رخ علان کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ اس کے کمرے کی دہلیز پر آ کر کھڑی ہوئی۔ یہ وہ دروازہ تھا جسے کھولنے سے پہلے کبھی بھی ہانیہ نے سوچا نہیں تھا، آج اسے سوچنا پڑ رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اپنے کپکپاتے ہاتھ سے وہ دروازہ کھولا۔ چیڑ کی آواز دروازہ کھلتا گیا۔ وہ بے یقینی اور بے بسی سے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد آیا وہ کس طرح بھاگی ہوئی کمرے میں آتی تھی اور کس طرح بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ جاتی تھی اور علان کو سارے دن کے قصے سناتی تھی، اور وہ بھی ہنس کر اس کی باتیں سنتا تھا۔ اس نے ساری زندگی اس کمرے کو اپنا کمرہ سمجھا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایک دن اس نے اسی کمرے میں آنا ہے۔ اس نے اپنے علاوہ کسی دوسری عورت کو اس کمرے میں دیکھنے کا سوچا بھی نہیں تھا، اور آج وہ دیکھ رہی تھی اس کمرے کے چپے چپے میں ہانیہ کی یادیں وابستہ تھیں۔ وہ بے یقینی سے کمرے کے در و دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ ڈریسنگ روم سے جب اسے ڈر کی آواز آئی، وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی ڈریسنگ میں داخل ہوئی تو علان کبرڈ کھول کر اندر جھکا کچھ کر رہا تھا۔ وہ دہلیز پر ہی کھڑی ہو گئی۔ اسے یاد آیا وہ کس طرح ساری کبرڈز کھول کر اپنی مرضی کے کپڑے نکال کر علان کو پکڑاتی تھی کہ آج آپ یہ پہنیں۔ وہ دونوں گھنٹوں گھنٹوں اپنے ویکینڈز پر اسی دن کمرے میں گزارتے تھے۔ یہیں بیٹھ کر موویز دیکھتے تھے، یہیں بیٹھ کر وہ کھیلتے تھے، یہیں بیٹھ کر اپنے پسندیدہ مشاغل پر باتیں کرتے تھے۔ قدموں کی چاپ پر علان کے ہاتھ رکے تھے۔ اس نے چہرہ کبرڈ سے باہر نکالے ہانیہ کو دیکھا۔ 2 ہی دنوں میں اس کا حال کسی ٹوٹی بکھری عورت کی طرح ہو گیا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں چمکتی نمی نے علان کی آنکھوں میں کوئی تاثر چھوڑ رکھا تھا، لیکن وہ نگاہیں پھیر گیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے ہانیہ کو اگنور کیا تھا، اور ہانیہ کے کلیجے میں جیسے کسی نے بہت بری طرح سے خنجر مارا تھا۔ اس نے پہلا قدم ڈریسنگ روم میں رکھا جب علان نے غصے سے کبرڈ بند کی۔ تمہیں تمیز نہیں ہے کسی کے کمرے میں داخل ہونے کی؟ وہ غصے سے پھٹ پڑا تھا، اور ہانیہ کے قدم وہی ڈگمگا گئے تھے۔ اس نے بے حد بے یقینی سے علان کا یہ روپ دیکھا۔ علی، آج سے پہلے تو آپ نے کبھی بھی مجھے اس کمرے میں بنا اجازت آنے سے منع نہیں کیا۔ اس کی آواز کانپ اٹھی تھی۔ اب تم بڑی ہو چکی ہو، تمہیں تمیز ہونی چاہیے، اب بچی نہیں رہی۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کی نرمی نہیں تھی، اور ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ دوبارہ کبرڈ کھول کر اپنا کام کرنے لگا۔ آپ ایسے تو نہیں تھے،
آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو صرف میرے تھے، پھر کیسے کسی دوسری لڑکی آپ کو مجھ سے چھین رہی ہے؟ وہ بے بسی سے سوال پوچھ رہی تھی۔ الان شاید کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ دوبارہ کبرڈ بند کی اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں؟ میں آج بھی تمہارا ہوں۔ اس بار اس کے لہجے میں نرمی تھی اور ہانیہ کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے آپ پورے کے پورے چاہیے۔ میں آپ کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ میں نے اپنی ساری زندگی صرف آپ کو چاہا ہے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لہجے میں سارے جہاں کی تکلیف تھی جو مقابل محسوس کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی پتھر دل بنا بیٹھا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے اس نے اپنی مرضی سے اپنے سانچے میں ڈالا تھا۔ وہ جیسا کہتا تھا وہ ویسا ہی کرتی تھی۔ اگر وہ کہتا تھا کہ تمہیں یہ ڈریس پہننا ہے، وہ پہن لیتی تھی۔ اگر وہ کہتا تھا تمہیں بائک ریسنگ کا شوق ہونا چاہیے، تو وہ اس کی خاطر بائک ریسنگ کو پسند کرنے لگتی تھی، حالانکہ اسے اس میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس نے گزرے 19 سالوں میں الان شاہ کی ہر پسند کو اپنایا تھا، اور آج الان نے اسے چھوڑے کسی اور کو اپنا رکھا تھا۔ کتنی بے بسی تھی! ہانیہ یک ٹک بنا پلکیں چھپائے اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنا چہرہ موڑ چکا تھا۔ یہاں سے جاؤ، میں تم سے کسی قسم کی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ وہ تلخ ہوا تھا اور ہانیہ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اتنا اجنبی لہجہ! آپ کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں؟ میں آپ کے نکاح میں ہوں، بیوی ہوں آپ کی۔ وہ اس کی ساری باتوں کو اگنور کیسے اسے یہ بات یاد دلا رہی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں تھیں جو الان صاف محسوس کر چکا تھا، لیکن اس کا دل موم نہ ہوا۔ دوسری شادی ہی کر رہا ہوں، کون سا تمہیں چھوڑ رہا ہوں؟ ہانیہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا، جو کتنی آسانی سے یہ بات کہہ گیا تھا۔ اس کے لیے دوسری شادی کرنا جیسے ذرا بھی مشکل نہیں تھا۔ آپ کے لیے میری زندگی مذاق ہے کیا؟ وہ ٹوٹ کر کرچیوں کی طرح بکھری تھی۔ تم تو اس طرح کہہ رہی ہو جیسے میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ میں صرف دوسری شادی کر رہا ہوں۔ ویسے بھی دوسری شادی کرنے کے بعد پہلی بیوی کے حقوق میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس کا لہجہ قابل اطمینان تھا۔ اس کی شان بے نیازی دیکھ کر تو ہانیہ کا دل کرچے کرچے ہوا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، لیکن اب لگتا تھا وہ گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔ بہت مشکل سے اپنے سن قدموں کو حرکت دیتی وہ 2 قدم چلتی الان کے پاس آئی۔ کیا وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ وہ تکلیف کی زیادتی سے سوال پوچھ رہی تھی۔ 19 سالہ ہانیہ شاہ، جو خوبصورتی کی مثال آپ تھی۔ الان نے چہرے موڑے اسے دیکھا تھا اور کتنے ہی پل اسے دیکھتا رہا۔ کیا مجھ سے زیادہ آپ کو چاہتی ہے؟ الان خاموش رہا تو وہ مزید اس کے قریب آئی تھی۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ آپ کے لیے پاگل ہے؟ وہ ایک کے بعد ایک سوال کر رہی تھی۔ اس بار الان کچھ نہیں بولا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتی کسی ٹوٹی ڈھال کی طرح اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ساری دنیا میں اگر کہیں سکون آ سکتا تھا تو بس اسی شخص کے سینے سے لگ کر آ سکتا تھا۔ میں مر جاؤں گی، مت کریں۔ میں نے ساری زندگی صرف آپ پر اپنا حق سمجھا ہے۔ میں آپ کو کسی دوسری عورت کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ خدا کے لیے بے شک میرا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دیں، مجھے مار دیں، لیکن یہ ظلم نہ کریں۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے مضبوطی سے اپنے ہاتھوں سے الان کے گرد حصار بنائے۔ وہ تڑپتی ہوئی ایک ایک لفظ ادا کرتی سر سے لے کر پیر تک تکلیف کا شکار تھی۔ الان نے نرمی سے اسے خود سے دور کیا۔ اگر مجھ سے عشق کرتی ہو تو ثابت کرو۔ وہ سختی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا تھا اور ہانیہ کو لگا وہ زمین میں اندر دھس گئی ہے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی چہرے پر تلخ مسکراہٹ سجائے پیچھے ہو گئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ زندگی میں کبھی ایسا دن بھی آئے گا جب مجھے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں آپ سے عشق کرتی ہوں۔ میں آپ کے لیے کس حد تک پاگل ہوں تو آپ کو ثبوت چاہیے۔ وہ کھوکھلی ہنسی ہنس پڑی، ایسی ہنسی جس میں سسکیوں کی تکلیف تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی قدم پیچھے لیتی گئی۔ تو آج یہ ہانیہ شاہ آپ کو یہ ثابت کر دے گی کہ آپ کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ ڈریسنگ کے دروازے تک پہنچی تھی کہ الان اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے خود کو حوصلہ دینے کے لیے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ جائیں، آج سے ہانیہ شاہ نے آپ کو آزاد کیا۔ آج سے آپ آزاد ہیں۔ میں اجازت دیتی ہوں آپ کو جس کسی کے بھی ہونا چاہیں ہو جائیں، لیکن آج کے بعد آپ نے مجھے کھو دیا، میرے اعتبار کو توڑ دیا جو اس کی دھجیاں بکھرے ہیں۔ اس لیے اب یہ ہانیہ کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آج سے آپ کی زندگی کسی ہانیہ کی محتاج نہیں۔ میں آپ کی زندگی سے غائب ہو جاؤں گی۔ آپ میری طرف سے آزاد ہوئے، لیکن ہانیہ کو کھو کر آپ نے بہت گھاٹے کا سودا کیا۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ میں ساری زندگی آپ کی بیوی رہوں گی، لیکن کبھی اب آپ کی طرف نہیں پلٹوں گی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ الان یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، جو اب مضبوطی سے پلٹتی ہوئی کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ اس کمرے میں داخل ہوتے وقت وہ جتنی ٹوٹی تھی، واپسی پر اتنی ہی مضبوط ہو گئی تھی۔
اور ہانیہ نے واقعی ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کے پیار میں پوری پاگل ہے۔ اس نے ساری حویلی والوں کو کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی الان کو دوسری شادی کرنے سے منع نہیں کرے گا، اور سب نے حیرت بے یقینی سے ہانیہ کی بات سنی تھی۔ اس نے خود دوسری شادی کی اجازت دی تھی، اور اگلے ہی ہفتے حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، اور صرف 2 دن رہ گئے تھے ان کی شادی میں، اور نرمین بے حد پریشان تھی۔ وہ حیران تھی کازان کہیں نہیں تھا۔ اگر کازان حویلی میں ہوتا تو یقیناً وہ یہ شادی روک دیتا، لیکن کازان 2 دنوں سے غائب تھا۔ آخر وہ 2 دنوں سے کہاں گیا تھا؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ وہ نرمین سے بہت کم بات کرتا تھا۔ اسے نرمین پسند نہیں تھی، اس لیے نرمین اس کے سامنے بہت کم آتی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ بڑوں نے اس کا نکاح کازان سے کروا کر بہت غلط کیا ہے۔ اگر کازان کو اس میں انٹرسٹ نہیں تھا تو اس کا نکاح کرواتے ہی نہ، لیکن اب وہ عجیب سے دو راہے پر کھڑی تھی، جہاں نہ آگے بڑھ سکتی تھی نہ پیچھے جا سکتی تھی۔ مہندی کی رسم بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی، اور ہانیہ نے بہت مشکلوں کے بعد خود کو الان کی شادی دیکھنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اندر سے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن وہ خود کو تیار کر چکی تھی۔ وہ ساری رات روئی تھی۔ آج وہ دن تھا جب الان کسی اور کا ہو جائے گا۔ امل اور اس کی ساری فیملی حویلی میں موجود تھی۔ وہ لوگ شادی کی رسم گاؤں میں ہی کر رہے تھے، اس لیے ان کی ساری فیملی حویلی میں ہی رکی ہوئی تھی۔ کل رات مہندی کی رسم ہو چکی تھی۔ اگلی صبح کا منظر تھا شاہ فیملی ڈائننگ ٹیبل پر، جہاں ساری بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ جب رائم اور حیدر سیڑھیاں اترتے نیچے آئے، وہ دونوں کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ میں بھی دیکھتا ہوں یہ شادی کیسے ہوتی ہے۔ وہ دونوں بہت غصے میں تھے کہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بلال نے سختی سے پوچھا تھا تو حیدر بول اٹھا، پتہ نہیں بابا، لگتا ہے رائم لالا کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ان کی بات سنتے ہوئے نمل کا بھائی اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہم لوگوں کو تماشا دکھانے کے لیے بلایا ہے؟ اسے غصہ آیا۔ اتنے میں الان بھی سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا۔ الان کی نظر نمل پر پڑی، جو ٹکر ٹکر حیدر کو دیکھ رہی تھی تو کبھی رائم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد الان کی نظر ہانیہ پر پڑی، جو صرف الان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر الان کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ اس نے شہرام کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جو تماشا تم لوگوں نے اب تک دیکھا وہ کچھ نہیں تھا، اصل تماشا تو اب لگنے والا ہے۔ الان کے لہجے میں کچھ پراسراریت کی تھی کہ سارے لمحوں میں پریشان ہوئے۔ وہ اتنی اونچی آواز میں بولا تھا کہ سب نے اس کی بات سنی، اور شہرام کی نظر نمل سے ٹکرائی۔ وہ دونوں اچانک خوف زدہ ہوئے تھے۔ کیا کہنے کی کوشش کریں؟ صاف صاف کہو، شہرام نے ضبط کرتے پوچھا تھا۔ اس سے پہلے الان کچھ بولتا، لاؤنج میں ایک آواز گونجی، چلو میں صاف صاف بتاتا ہوں تم لوگوں کو۔ اس آواز کو سنتے سب کے چہرے لاؤنج کے دروازے کی طرف مڑے تھے۔ وہ کازان شاہ کی آواز تھی، اور جیسے ہی نمل اور شہرام کی نظر اس پر پڑی، دونوں کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ انہوں نے اسے بے یقینی سے الان کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ شہرام نے جیسے انجان بنتے سوال پوچھا تو الان کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ ویسے تو وہ لوگ انہیں ایڈوکیٹ میر کازان شاہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن یہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ ان کی خاطر میں جان بھی قربان کر سکتا ہوں، تو پھر شادی کا ڈرامہ کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے۔ اس کے الفاظ سب پر بم پر گرے۔ بلاج کے ساتھ ساتھ سارے الجھ گئے۔ یہ تم دونوں کیا پہیلیوں میں باتیں کر رہے ہو؟ صاف صاف کہو۔ اس نے ان دونوں بیٹوں کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ کازان اب ان کے قریب آ گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں تایا سائیں، یہاں کیا چل رہا ہے۔ کازان کی بات پر سارے حیران پریشان تھے۔ بڑوں سے لے کر اب تک سارے چھوٹے سارے الجھ گئے تھے۔ جیسا کہ آپ سب جان ہی گئے ہیں کہ میں وکالت کی اسٹڈی سٹارٹ کر چکا ہوں، تو میں فی الحال اپنے سر کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ اس کے پاس ایک کیس آیا تھا۔ ایک گروہ تھا جن میں 8 سے 10 لوگ شامل تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی تھی جو ہر دوسرے شہر جاتے تھے اور پھر وہاں پر کچھ امیر لڑکوں کو پھنسا کر ان سے شادی کا ڈرامہ کرتے تھے۔ شادی کرنے کے بعد امیر لڑکے کی ساری دولت اپنے نام کروا دیتے اور پھر اس پر ہراسمنٹ کا کیس کر کے اس لڑکے کو جیل کروا کر خود ساری دولت لے کر وہاں سے فرار ہو جاتے تھے۔ کازان بول رہا تھا اور سارے حیرت سے سن رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ بول رہا تھا ویسے ویسے نمل اور اس کے سارے خاندان کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ 15 سے 20 واقعات ایسے تھے جن کی رپورٹ ہمارے پاس تھی، اور یہ کیس میرے سر کے پاس آیا۔ انہوں نے مجھ سے مدد مانگی کہ ہمیں اس سارے گروہ کو ٹریپ کرنا ہوگا۔ میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں بھی ان کا وکٹم بن جاؤں۔ ان دنوں میں پریشان رہنے لگا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں حویلی میں آ کر شادی کرنے کا ڈرامہ کروں اور پھر سارے پریشان ہو جائیں، کیونکہ سب کو لگتا ہے میں نرمین کو کافی تکلیف دے چکا ہوں۔ اس نے آخری بات نرمین کو دیکھ کر کہی تھی اور نرمین کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ تو یہ بات میں نے الان سے شیئر کی تھی، تو الان نے مجھے اس بات کا حل بتایا۔ اس نے کہا وہ میری مدد کرے گا اور شادی کا ڈرامہ کرے گا۔ میں نے منع کیا تھا
لیکن اس نے کہا ہانیہ اسے سمجھتی ہے اور ویسے بھی وہ کون سا شادی کرے گا. ہمیں صرف اس سارے گروہ کو ایک جگہ اکٹھا کرنا تھا تاکہ ہم سب کو ایک ساتھ پکڑ سکیں. اور ہانیہ سانس لینا بھول گئی. کازان خاموش ہوا تو اب علان نے بولنا شروع کیا. کازان، لالا نے پہلے ہی سارے گروہ کے بارے میں پتہ کروا لیا تھا، بس ہمیں صرف ان کو ٹریپ کرنا تھا. اور انہی دنوں نمل ہماری یونیورسٹی میں کسی لڑکے کو پھانسنے کے چکر میں تھی، تو بس میں نے جان بوجھ کر اسے یہ تاثر دیا کہ میں اس کے جال میں پھنستا جا رہا ہوں. اور پھر بات شادی تک پہنچ گئی. جیسے ہی ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور بہت زیادہ امیر ہیں، تو ان لوگوں کو تو جیسے چھپنے کا بہترین موقع مل گیا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا پولیس ان کے پیچھے ہے. میں ان سب کو اپنے ساتھ گاؤں نہیں لے کر آیا لیکن میں جانتا تھا کہ سارے شادی کے موقع پر باہر نکلیں گے، کیونکہ یہ سارا گروہ ہمیں ایک ساتھ چاہیے تھا. اس لیے میں نے یہ شادی کرنے کا ڈرامہ کیا. علان کا چہرہ غصے سے لال تھا. بات بتا دی. وہ خاموش ہوا تو دور دور تک خاموشی چھا گئی. شہرام اور نمل کے چہرے خوف سے سفید پڑے تھے. اس کے خاموش ہونے کے بعد ایک بار پھر کازان بول اٹھا. جیسا کہ میں ان لوگوں سے ملنے کے لیے گیا تھا، اس لیے یہ لوگ میرا چہرہ دیکھ چکے تھے اور یہ بھی جان گئے تھے کہ میں ایک وکیل ہوں. اس لیے یہ لوگ جب حویلی میں آئے تو میں حویلی سے باہر نکل گیا تھا، اور پچھلے 2 دنوں سے میں فارم ہاؤس میں تھا، کیونکہ اگر یہ لوگ مجھے دیکھ لیتے تو جان جاتے کہ یہ ہمارا پلان ہے. اس لیے میں حویلی میں موجود ہی نہیں تھا. کازان کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی. اس سے پہلے وہ کچھ سوچ سمجھ پاتے پولیس آ چکی تھی. فکر مت کرو، حویلی میں ہر جگہ CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں. تم لوگوں کی باتیں جو تم لوگ وہاں گیسٹ روم میں بیٹھ کر کرتے تھے، ہر چیز ریکارڈ ہو چکی ہے. علان نے ان سب کے سروں پر ایک اور بم پھوڑا تھا. سارے دم سادے یہ منظر دیکھ رہے تھے. علان شہرام اور نمل کے پاس آیا. تم لوگوں کو سبق آ گیا ہوگا. دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے سے پہلے اس جا خاندان کو یاد رکھنا. علان کے چہرے پر آج مسکراہٹ ہی انوکھی تھی. اس نے 2 انگلیاں ماتھے تک لا کر جا کر سلام کرنے کے انداز سے سلام کیا. اور پھر پولیس ان سب کو پکڑ کر لے گی. علان کی نظریں صرف ہانیہ کو ڈھونڈ رہی تھی، جو نفی میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے ہو رہی تھی. علان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن وہ غصے سے واپس پلٹی اور سیڑھیاں چڑھتی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی. اس سے پہلے وہ لوگ علان کو اس کارنامے پر شاباشی دیتے، وہ پہلے ہی بول اٹھا. یار، میری بیوی ناراض ہو گئی ہے، مجھے اسے منانا چلیے چھوڑیے، میں جا رہا ہوں. اس سے پہلے کازان کچھ کہتا، وہ فوراً اوپر بھاگا تھا اور سارے کھلکھلا کر ہنس پڑے. اسے ہانیہ کو منانا تھا، اس سے معافی مانگنی تھی، اور نرمین نم آنکھوں سے کازان کو دیکھ رہی تھی جو بالاج سے کچھ کہہ رہا تھا، اور بالاج اسے غصے سے ڈانٹ رہا تھا. وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی. وہ بنا شور پیدا کیے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. علان نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر قدم قدم چلتا اس کے پاس پہنچا. ہنی، اس نے محبت سے پکارا تھا کہ ہانیہ کے بہتے آنسو تھم گئے. اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور چہرہ موڑ گئی. ہنی، اس نے دوبارہ پکارا تھا. اس کی پکار میں صرف محبت تھی، جنون کی آخری حدیں تھیں. لیکن ہانیہ کے دل کی تکلیف ابھی تک ویسی ہی تھی. خدا نہ خواستہ اگر واقعی وہ کسی اور سے شادی کر لیتا تو کیا ہوتا؟ بے شک یہ ایک ڈرامہ تھا، لیکن وہ شادی کرنے والا تھا. شادی کوئی مذاق تو نہیں تھی. وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا. ہانیہ نے اپنا چہرہ دوبارہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا تو علان نے اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے چہرے سے پیچھے کر دیے. آئی ایم سوری. اس نے نرمی سے معافی مانگی تھی. ہانیہ نے اگلے ہی پل غصے سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے آزاد کروائے. آپ کے لیے میری زندگی مذاق ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے میرے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے. جس تکلیف سے میں گزری ہوں آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور اب آپ مجھ سے آ کر یہ 3 لفظ کہہ رہے ہیں، آئی ایم سوری. آپ کے لیے 3 لفظ ہوں گے، لیکن میرے لیے وہ اذیت برداشت کرنا ناممکن تھا. خدا کے واسطے جائیں یہاں سے. وہ آج سارے لحاظ توڑتی ہوئی غصے سے پھٹ پڑی تھی. لیکن علان پیچھے ہونے کی بجائے آگے ہوا اور ہانیہ کا بازو پکڑتے اپنی طرف کھینچا اور ہانیہ اس کے سینے سے جا لگی. اس نے کچھ بھی کہے بنا ہانیہ کو اپنے سینے میں زور سے بھینچ لیا تھا. میں نے کہا تھا تم علان شاہ کی زندگی ہو، تمہارے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تو پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں کسی اور سے شادی کر سکتا ہوں؟ اس نے ہانیہ کے ماتھے پر لب رکھتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے پوچھا. لیکن ہانیہ کہاں اس وقت اس کی بات سمجھنے کی حالت میں تھی. وہ اس کے سینے سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن علان کی پکڑ سخت تھی.
چائیں اب بیوی، اس نمل کے اس پاس جا کر بیٹھے، میں آپ کی کیا لگتی ہوں؟ وہ جیسے پچھلے 2 ہفتوں کے شکوے سارے باہر نکال رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے الان کا رویہ اس کے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ آپ نے مجھے پورے 4 مہینے اگنور کیا۔ آپ کے لیے سب کچھ مذاق تھا، لیکن میرے لیے میری زندگی تھی۔ جب الان سے دور نہیں ہوئی تو پھر غصے سے الان کے کندھے پر مکہ دے مارا اور کیسے سب کو پریشان بھی کر دیا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی ہوئی بولی کہ الان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ بس میں یہ ساری پلاننگ کر رہا تھا، اس لیے مجھے وقت کی ضرورت تھی، لیکن آئی پرومس اب تم میں بالکل بھی اگنور نہیں کروں گا۔ چلو معاف کر دو نا۔ وہ معصومیت کی انتہا کرتے معافی مانگ رہا تھا کہ ہانیہ کو مزید غصہ دلا رہا تھا۔ جائیں یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ ہانیہ ایک بار پھر اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی کہ الان کی آنکھوں میں ناگواری در آئی تھی۔ خبردار، اگر آج کے بعد چھوڑنے کی بات کہی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ اچانک غصے میں آتا اتنی سختی سے بولا کہ ہانیہ کا سانس پہ رک گیا۔ میری زندگی کی پہلی اور آخری خوشی صرف تم ہو۔ تمہارے سوا میں نے کسی دوسری لڑکی کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ صرف تم ہی ہو ہنی، جو الان شاہ کی بیوی کے رتبے پر فائز ہونے کی ہمت رکھتی ہے۔ تمہارے علاوہ یہ ہمت کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی کو میں یہ اجازت ہی نہیں دوں گا کہ وہ میری ہنی کی برابری کر سکے۔ وہ دوبارہ نرمی سے کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اس کے لبوں پر اپنا لمس چھوڑ چکا تھا۔ وہ لمحوں میں سرتا پیر سرخ پڑ گئی تھی۔ اسے یقیناً الان سے اس حرکت کی توقع نہیں تھی۔ وہ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا کر خود کو نارمل کرنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی؟ اگر آپ سچ میں شادی کر لیتے تو میرا کیا ہوتا؟ وہ ایک بار پھر رونے لگی تو الان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کہہ چکا نا، کسی سے شادی نہیں کروں گا، نہ کبھی کرنے کی سوچ رکھتا ہوں۔ تم میری زندگی میں آنے والی واحد عورت ہو۔ چلو بس اب رونا بند کرو۔ وہ ایک بار پھر اس کے آنسو صاف کرنے لگا تو ہانیہ کو لفظ عورت پر غصہ آ گیا۔ یہ آپ نے عورت کسے کہا؟ میں آپ کو عورت لگتی ہوں؟ اسے غصے سے گھوری ڈالتے ہوئے بولی کہ الان نہ چاہتے ہوئے بھی کہکا لگا اٹھا۔ او سوری، آپ تو میڈم خوبصورت لڑکی ہیں۔ الان نے فوراً اپنے کان پکڑ لیے اور ہانیہ کو ایک دم سارا جہاں ہی اچھا لگنے لگا۔ کیا واقعی مجھ سے عشق کرتی ہیں؟ وہ جیسے آج یہ سوال پوچھنا چاہتی تھی۔ الان نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ شاید کسی نے کسی سے نہ کیا ہو۔ الان کے الفاظ جنونیت بھرے تھے کہ ہانیہ بلش کر گئی۔ تم نے بھی ثابت کر دیا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ خبردار، اگر آج کے بعد مجھے کسی اور کے حوالے کرنے کا سوچا۔ وہ جیسے اس پر ہی برس پڑا تھا کہ وہ کیسے الان کے ڈس آن ہو سکتی ہے۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میں ثابت کروں کہ میں آپ سے عشق کرتی ہوں۔ ہانیہ کو غصہ آیا تھا تو الان بھی گہرا مسکرا دیا۔ میں نے صرف کہا تھا، مجھے امید نہیں تھی کہ تم مجھے واقعی کسی دوسری عورت کے قربان کر دو گی۔ ایک تو اسے تکلیف دے رہا تھا، اوپر سے اسی سے خفا ہو رہا تھا۔ ہانیہ نے غصے سے الان کے سارے بال جو نفاست سے سیٹ تھے وہ سارے بگاڑ دیے۔ آپ بہت برے ہیں، وہ دوبارہ غصے سے بولی تھی۔ اس سے پہلے وہ الان سے دور ہوتی